بھی کر رہا ہے، بددیانتی بھی کر رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، لوٹ مار بھی کر رہا ہے، استحصال بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، سارے کام چل رہے ہیں زندگی میں، ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ اس شخص کی زندگی میں خدا کا تصور ہے ہی نہیں، جیسے اس کا اللہ پر سرے سے ایمان ہی کوئی نہیں، اس کا اللہ سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی اللہ کا حیا ہی نہیں ہے اس شخص کو۔ اس طرح ہم فنکشن کر رہے ہیں، لائف میں آپریٹ کر رہے ہیں، تو ٹوٹلی دو متضاد فیز ہماری لائف کے ہو جاتے ہیں، ایبسولیوٹلی متضاد، کانفلکٹنگ۔ اب بہنیں بیٹیاں اچھی طرح سمجھ رہی ہیں، بیٹے اچھی طرح ہاتھ اٹھائیں، خواتین اٹھائیں ہاتھ، اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے بات کی، خوب اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ جو نہیں ہاتھ اٹھا رہی کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب مرد اٹھائیں ذرا ہاتھ، اچھی طرح سمجھ آ گئی بات کی۔ اس سمجھ کو زندگی میں ڈالنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم بقایا زندگی میں پھر اس طرح آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس جیسے بھی نہیں رہتے۔ ہم نے تو عبادت بھی دنیا داری کے طریق سے کی تھی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دنیا کی یاد کو نہیں چھوڑا تھا، استغفر اللہ العظیم، وہ یاد چھڑانا چاہتا ہوں میں اس وقت۔ لیکن ہم نے تو دنیا کی یاد کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر کچھ ظاہراً جو حیا کے مارے نیک نظر آ رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اتنا حیا بھی اللہ اور اس کے رسول اور دین کا باقی اوقات میں زندگی میں برقرار نہیں رہتا، اتنا حیا بھی برقرار نہیں رہتا۔ ٹوٹلی ہمارا بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے جیسے اللہ پر، اس کے رسول پر، دین پر، قرآن اور حدیث پر ایمان ہی نہیں، خدا کا خوف ہی نہیں رہتا۔ میں تو آپ کو آخری بات سمجھانے کے لیے یہاں تک کہوں گا کہ اگر دو آدمی بعد میں ملیں اور کسی تیسرے شخص کو ڈسکس کریں جو موجود نہیں ہے، تو گویا اس کے اندر اللہ کا حیا نہیں، منفی طریقے سے ڈسکس کریں، اگر اس کی کوئی بدی بران کریں، ہاں بے شک بدی اس میں ہو، برائی اس میں ہو، ایکچولی ہو، اس کو بھی اس کی پشت کے پیچھے بیان کریں تو سمجھیں اس شخص کو اللہ کا حیا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو غیبت کہا ہے، جیسے بھائی مردہ بھائی کی لاش کاٹ کاٹ کے کھانا ہے، اتنا حرام ہے۔ چہ جائے کہ ہم اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کریں جو اس گناہ اس میں ہے ہی نہیں، جو برائی اس میں ہے ہی نہیں، تو ہم جھوٹ الگ بول رہے ہیں، تہمت الگ لا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، غیبت الگ کر رہے ہیں، چغلی اور غیبت اور ایمان برباد کریے جا رہے ہیں۔ اس وقت نہ ہمیں اللہ یاد ہے نہ اللہ کا رسول۔ اور وہ جو محفلیں مجلسیں جو ہم نے سجائیں، جس میں آئے، جو عمرے پر گئے، جو کچھ اہتمام کیا، وہ کہاں گیا؟ اس کا امپیکٹ پریکٹیکلی ہماری لائف میں نہ رہا۔ اب یہ کہ پہلے ان ایونٹس کو اچھا کریں جو ایونٹس اللہ کی عبادت اور طاعت اور اللہ کے رسول کی محبت اور یاد کے لیے مختص ہیں، ان ایونٹس کو توجہ میں خالص کریں، اور پھر ان ایونٹس کا امپیکٹ پوری زندگی پہ ڈالیں، اس کے لیے اپنی لائف کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر اس چیز سے بچیں جو خرابی کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتی، اس چیز سے بچیں، اوائڈ کریں۔ اپنی لائف کو ایک ڈسپلن، اسپریچول ڈسپلن دیں، زبان کو اسپریچول ڈسپلن دیں۔ ہمارے ہاں فریکنس کا بھی ایک پرابلم، بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہیں، اور بے تکلفانہ گفتگو میں ایک حیا، اس کی ایک لیمٹس ہیں، ایک پاسداری ہے، ایک ادب ہے، ایک اسپریچول ویلیوز ہیں، وہ ساری نظر انداز ہو جاتی۔ اونچا بولیں کسی سے، اونچا بولیں زور سے، تو یہ بھی اللہ رسول کے حکم کی اور تابعداری کے منافی ہے۔ اللہ رسول لوگوں کے ساتھ اونچا بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، دھیمی بات کو پسند کرتے ہیں، نرم روی کو پسند کرتے ہیں۔ پوری حیات طیبہ، سیرت مبارکہ آقا علیہ السلام کی پڑھیں، جا بجا لکھے گا آقا علیہ السلام لطف سے، دھیمے پن سے، رحمت سے، شفقت سے، پیار سے بات کرتے تھے۔ تو تعلق تو یہ ہے کہ پھر اس سیرت کو اپنایا جائے زندگی میں، اس یاد کو پوری زندگی میں نافذ کیا جائے، اس طور طریقے پر اپنے آپ کو چلایا جائے۔ تو جو اوقات مخصوص ہیں عبادات کے اور طاعات کے، ان کو درست کرنا توجہ، نیت اور خالصیت کے لحاظ سے،
اور ثانیاً پھر ان اوقات میں جو توجہ اور تصور نصیب ہو، تصور کے طریقے بھی بتا دیے، نصیب ہو، اس تصور کا امپیکٹ اور اثر بقیہ زندگی کے شب و روز پر اور روز مرہ کے معاملات پر اور باہمی تعلقات اور معاملات پر قائم کرنا۔ اور اس کی ایک آخری بات جو ختم کر رہا ہوں، ادنا پہچان یہ ہے کہ کوئی دو آدمی اگر ایک بیٹھے ہوں، خواہ وہ دو ساس اور بہو ہے، خواہ وہ دو بہنیں ہیں، خواہ وہ ماں اور بیٹی ہے، خواہ وہ بانجی بھتیجی پھوپھو خالائیں ہیں، اس طرح خواہ وہ باپ اور بیٹا ہے، خواہ وہ دو بھائی ہیں، خواہ وہ چچا بھتیجے ہیں، ماموں بھتیجے ہیں، اعزا اقارب ہیں، خواہ وہ دوست ہیں، کولیگز ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، کوئی ہیں، کوئی رشتہ ہے۔ پہچان یہ ہے کہ کوئی دو آدمی یا تین آدمی یا چار آدمی یا کم یا زیادہ جب بیٹھیں، اگر گھنٹہ بھی بیٹھیں، 2 گھنٹے بھی بیٹھیں، پہچان یہ ہے کہ گھنٹے اور 2 گھنٹے میں کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نہ نکلے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ مزاح کریں، بات چیت کریں، تبادلہ خیال کریں، گفتگو کریں، ہر چیز کریں، مگر ہر بات مبنی بر خیر ہو۔ جو بات کریں مبنی بر خیر ہو، اکیلے 2 کریں تب بھی خیر کی بات ہو۔ کسی شخص کو منفی طریق سے ڈسکس نہ کریں، کسی پر کمنٹ نہ کریں، اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے یا نہیں ہے، کسی کی برائی بیان نہ کریں، چونکہ آپ کی برائی بیان کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھے چلے جائیں گے، اور پتہ چلے گا جب قیامت کے دن اعمال نامہ تلے گا، جتنی کسی کی برائی کریں گے وہ اتنا معاف ہوگا، آپ اتنے گناہگار ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ ہلکا ہو چکا ہوگا، حالانکہ نہ اس نے نفل پڑھے، نہ نماز پڑھی، نہ عبادات کی، صرف آپ کی غیبتوں نے اس کو بخشش کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اس گناہگار کو آپ کی غیبت نے، چغلی نے، اکیلے اس کی پشت پیچھے بیٹھ کر اسے برا بھلا کہنے کے عمل نے جو عمر بھر کرتے رہے، اس نے اسے معاف کر دیا، بخشش میں جنت تک پہنچا دیا، چونکہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اور آپ کے پاس ہزاروں نیکیاں تھیں، وہ نیکیاں ساری مٹ گئیں، اور برائیوں کے گناہوں کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے بھر گئے۔ آپ کہیں گے میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، میں نے یہ کیا تھا، کہاں گئے؟ وہ آپ کی غیبتیں ان کو کھا گئیں، چغلیاں کھا گئیں، حسد کھا گیا، بغض اور اناد کھا گیا آپ کے اعمال کو اور نیکیوں کو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان چیزوں کے امپیکٹ کیا ہوتے؟ کسی کی تضحیک کی، مذاق اڑایا، اس کی عزت کے خلاف بات کی، اپنا اندر کا بغض نکالا، غصہ نکالا، جو چاہے کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے آپ نے ہنسی کہکا کر کے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا، اور قیامت کے دن اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے بھاری کر لیا۔ تو یہ کوئی نفع کا سودا ہے یا بہت بڑے خسارے کا؟ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ہر لمحہ خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ہر وقت کی گھڑی میں انسان گھاٹے میں ہے، گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے، جتنا بولتا ہے کوئی نہ کوئی گھاٹا کماتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں، اگر حق بات منہ سے نکالے، نیکی کی بات نکالے، نصیحت کی بات نکالے، خیر کی بات نکالے، پھر خسارے سے بچ جاتا۔ جب بولیں خیر کا بولیں، نہیں تو نہیں۔ تو گویا عبادت کے اوقات کو، اپنی توجہ کو اللہ کامل کر کے، خالص کر کے، اللہ سے تعلق کو اچھا بنا لیں، اور ثانیاً پھر اس تعلق کو اپنی زندگی کے باقی تمام اوقات پر اس کا اثر ڈالیں، امپیکٹ ڈالیں، سارے اوقات اللہ کے اس تعلق کے تابع ہو جائیں۔ دنیا داری کریں مگر طریق دینداری سے، دنیا داری کریں مگر اللہ کی تابع داری کے ساتھ، دنیا داری کریں اللہ کے رسول سے وفاداری کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصائح پر، نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی، اور خاص طور پہ تحریک کے کارکنان جو تحریک کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جو ایکٹیو ہیں، فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر مشن کا کام کرتے ہیں، لوگ انہیں مشن کی نسبت سے پہچانتے ہیں، ان میں یہ رنگ نمایاں نظر آنا چاہیے، تاکہ لوگ برے طریقے سے انگلی نہ اٹھائیں، پہچانیں کہ ہاں یہ فلاں مشن کے لوگ ہیں اور ان کے عادات و اطوار اور اخلاق اس طریقے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو
اپنی بارگاہ سے خیر، رحمت اور برکت کے ساتھ نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم